اس میں 2 طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اجازت دی گئی ہے، جیسا اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ شادیاں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے، ان کی تعداد کم کر کے اس کا آخری 4 یعنی 4 کا عدد اس کا آخری رکھا ہے کہ اول تو 1 بیوی ہونی چاہیے، نہیں 2 3 یا 4، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس سے زیادہ اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ تعیش کو راستہ ملے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ظلم کا انسداد کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ انصاف کرو۔ یعنی یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ تم 4 بیویاں کر سکتے ہو، تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ تم ایک بیوی پر ہی قناعت کرو تاکہ تم مظالم سے بچ سکو۔ یعنی 4 بیویاں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو معلق رکھو، کسی سے لا تعلق رہو اور کسی کو سر پہ چڑھا لو، کسی سے کچھ معاملہ کرو، کسی سے کچھ معاملہ کرو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ 4 بیویوں کے ساتھ نہایت منصفانہ سلوک ہو، نہایت یعنی حسن آرائی بھی ہو اس میں، اور اس میں ایک دوسرے کے مزاج کا لحاظ بھی کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ساری عورتیں یکساں مزاج کی مالک نہیں ہوتی، ان میں کوئی زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، کوئی کم جذباتی ہوتی ہیں، کوئی سنجیدہ مزاج رکھنے والی ہوتی ہیں، کوئی چنچل قسم کی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر لحاظ سے اور ہر ایک کے ساتھ ان کے مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے ساتھ وہی سلوک اختیار کرنا یہ شوہر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اسی کو انصاف اور عدل کہا جاتا ہے۔ ہم نے بعض بزرگوں کو یہاں تک احتیاط کرتے دیکھا، مثلا ایک بزرگ کے بارے میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس 2 تربوز آئے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اب اس کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ ایک تربوز ایک گھر میں بھیج دیا جاتا، دوسرا تربوز دوسرے گھر میں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر ان میں سے ایک ٹکڑا لے کر دونوں گھروں میں بھیجا گیا، یعنی ایک ٹکڑا ایک کا، ایک ٹکڑا دوسرے کا، اور دونوں ملا کر ایک گھر میں، اور اسے دونوں ملا کر دوسرے گھر میں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک تربوز ایک گھر میں بھیج دیتے، ایک دوسرے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا امکان تھا نا کہ ایک میٹھا نکلتا ایک پھیکا نکلتا، تو ایک کے حصے میں میٹھا آ جاتا، دوسرے کا میں پھیکا آتا، تو یہی تو بے انصافی ہے۔ اس لیے وہ یہاں تک سوچتے تھے کہ کسی طرح بھی دوسرے سے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں دیکھیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں بہرحال ان کے انصاف کرنا ہے، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر تم ایک ہی یا ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ لیکن ایک بیوی کے بارے میں بھی شرط یہ ہے کہ ایک بیوی بھی جبھی آدمی کو کل قیامت کے دن جواب طلبی سے بچائے گی کہ جب اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر بیوی تو ایک ہی رکھی جائے لیکن اس کا رویہ آدمی کا وہ نہ ہو جیسے بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایک لونڈی سمجھا جائے یا اس کو ایک ملازمہ سمجھا جائے، یا اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اجنبی اور کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے قیامت کے دن باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ تم ایک ہی بیوی پر اکتفا اس لیے کرو کہ زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کا آپس میں تعلقات کی خرابی کے باعث آدمی کو بعض دفعہ ایک کی طرف جھکنا پڑتا ہے اور دوسرے کے ساتھ بے انصافی کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو کہ اسباب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بیوی چاہے ایک بھی ہو، ان کے درمیان بے انصافی نہیں ہو سکتی، اور بے انصافی کی چاہے وہ نیتوں میں اس کا نیتوں سے تعلق ہو، چاہے آدمی کے اعمال سے، چاہے اخلاق سے، ہر لحاظ سے اللہ جانتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ تم پوری طرح انصاف کر سکو۔ اس لیے تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک لڑکی ایک خاتون زیادہ خوبصورت ہے، اب ظاہر ہے کہ تبھی میلان تمہارا اس طرف زیادہ ہوگا، اور دوسری بدصورت ہے تو اس کی طرف تبھی میلان تمہارا کم ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھو گے تو خطرہ اس بات کا کہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک بے انصافی کر بیٹھو گے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ مکمل انصاف تو ممکن نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ دل کا جھکاؤ بھی نہ ہونے پائے، البتہ تمہارے معاملات میں تمہارے معاملات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں پورا انصاف ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بیوی تو ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر تمہاری جنسی ضرورتیں اس بات کا تقاضا رکھتی ہیں کہ تم دوسری بیوی کی ضرورت محسوس کرتے ہو، یا بعض اور تقاضے ایسے ہیں
اور یا بیوی تمہاری بیمار رہتی ہے اور پھر تم سمجھتے ہو کہ ایک بیوی اور ہونی چاہیے، اور اگر تم اور بیوی نہیں کر سکتے تو پھر اگر لونڈی تو ہے تمہارے پاس تو پھر اس لونڈی کو بیوی کی طرح اپنے پاس رکھو اور اس کا لحاظ کرو، اور اگر اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ام ولدہ کہتے ہیں اور اس کے وہی حقوق ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لونڈی کی صرف اجازت دی گئی ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ تم ضرور لونڈی اپنے پاس رکھو۔ جہاں تک آج تو اس دور کا تعلق ہے، آج تو ظاہر ہے کہ غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے آج تو لونڈی کا کوئی تصور اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کہ کسی بیچاری بے بس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کو ملازمہ رکھتا ہے لیکن سلوک اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے جیسے لونڈیوں سے کیا جاتا ہے، تو یہ سراسر بے انصافی نہیں بلکہ یہ بے حیائی اور بدکاری ہے، اور اللہ کے یہاں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اگر ان چیزوں کا لحاظ کرو تو پھر زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ۔